बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टिप इन्फो। ये लेक्चर नंबर 4 है सोशल बिहेवियर एंड एथिक्स का। इस टॉपिक में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ। और जो सोशल बिहेवियर और एथिक्स है ये आपका सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल है ये सब्जेक्ट, और सेकेंड ईयर के पेपर 2 के अंदर इसका आपका सिलेबस का आपका टेस्ट होता है। तो आज जो है मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है इसके जो ब्रेन है इसके 6 फंक्शन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप पिछले लेक्चर सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पिछले तमाम लेक्चर्स का। सेकेंड ईयर के फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फॉर बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी कहलाते हैं, तो इसके तमाम स्टूडेंट्स के जो लेक्चर्स हैं आपको इस चैनल पे टिप इन्फो के मिल जाएंगे। यानी इसके सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर जो है तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे जो अकॉर्डिंग टू पंजाब फार्मेसी काउंसिल डिज़ाइन किए गए हैं। तो बहरहाल ये सब्जेक्ट जो है सोशल बिहेवियर एंड एथिक्स का है, इसका लेक्चर नंबर 4 है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो आज के टॉपिक में क्या चीज़ शामिल है? आज के टॉपिक में शामिल है सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेंटल हेल्थ किस को कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन करें, यानी आप हर बंदे के पास मेंटल होता है, ब्रेन होता है, तो आप जो हेल्थी ब्रेन है वो किसको कहते हैं? तो फार्मली अगर आप डिफाइन करें जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओन एबिलिटीज, कैन सर्वाइव विद द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क विद प्रोडक्टिवली and fruitfully, and is able to contribute to his or her community। यानी मेंटल हेल्थ, हम मेंटली तौर पर हेल्थ से उस पर्सन को कहेंगे जो कि समझ रहा होगा, अपने आप की बेहतरी के लिए काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन होगा और अपनी जो खसूसियात हैं उसके ऊपर वो जानता होगा कि मेरे अंदर ये खसूसियात हैं, उसके मुताबिक वर्क कर रहा होगा। और जो ज़िंदगी की जो आम तौर पर जो स्ट्रेस होती हैं, जैसे कि स्ट्रेस क्या होती हैं कि उसने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, फैमिली में रहना है, बच्चों का ख्याल रखना है और अपने मुआशरे के लोगों का ख्याल रखना है, और उसमें उसके माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना है। तो ये वो लोगों की बातों का भी सामना करना है। तो इस तरह की जो छोटी मोटी जो स्ट्रेस होती हैं उसमें अपने आप को नॉर्मली तौर पर बिहेव करता है, यानी वो उसमें अपने आप को अपने हेल्थ मेंटली तौर पर वो अपने आप को नॉर्मल बिहेव करता है। अब नॉर्मल यानी वो पागलपन नहीं महसूस करता। एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, यानी वो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम करता है और उस काम की उसको समझ होती है और उस काम को अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो फ्रूटफुली यानी बेहतरी तौर पर इस्तेमाल करता है। और मेंटली हेल्थ में और चीज़ आ जाती है कि एबल टू कंट्रीब्यूट टू हिज और हर कम्युनिटी। जो मेंटली तौर पर मेंटली हेल्थ यानी मेंटली तौर पर वो मतवाज़न शख्स होगा, हेल्थी होगा, वो क्या करेगा अपनी माशरे में, अपने लोगों में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा, यानी अपने लोगों की के बेहतरी के लिए काम करेगा, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ के अंदर जो है पॉजिटिवली उसके इमोशन जो है, साइकोलॉजी जो है, उसके अंदर बेहतरी महसूस होती है और अपने वो प्रोडक्टिविटी उसकी अच्छी होती है, यानी अच्छे अपने जो काम को है, अपने काम को है बेहतर तरीके से अंजाम देता है। तो इस तरह की जो हालत में जो शख्स होगा उसको हम कहेंगे मेंटली हेल्थ, और उस तरह का जो ब्रेन होगा उसको हम कहेंगे मेंटल हेल्थ, ठीक है, वो हेल्थी ब्रेन होगा, ठीक है। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इस हालत को हम क्या कहेंगे, मेंटली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ठीक है। आपको उम्मीद है मेंटल हेल्थ की समझ आ गई होगी। इसके बाद है कि जो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अगर जो अब नॉर्मल ब्रेन होता है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती हैं, जो मेंटली तौर पर इल ब्रेन होता है, तो इसको हम क्या इस तरह डिफाइन करते हैं। जो इसकी जो स्टोरी आप देखें, स्टोरी ये है कि इट इज़ नॉट इजी टू अवॉइड फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड प्रेशर can build up in many areas of the life, socially, in school, at home, and while making big life decision। यानी स्ट्रेस जो है इंसान की ज़िंदगी में आना ही आना है। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि वो इस स्ट्रेस को अपने आप को बचा सके,
ٹھیک ہے، اور اس پریشر سے اپنے آپ کو بچا سکے. اور جو پریشر اس کی زندگی میں آ جاتا ہے وہ انسان کی زندگی کے کافی ایریاز کے اندر جو ہے اثر رکھتا ہے. مثال کے طور پر سوشل پریشر وہ محسوس کر جاتا ہے، اسکول کا پریشر استعمال، پڑھائی کا پریشر استعمال لے جاتا ہے، گھر کا پریشر اس کے اوپر آ جاتا ہے، گھر کی ذمہ داری کا پریشر لے لیتا ہے. اور جب لائف کے بگ ڈیسیزن لینے ہوتے ہیں، بگ ڈیسیزن کا کیا مطلب ہے کہ وہ کوئی اپنے شادی کرنا چاہ رہا ہے اس کا ڈیسیجن، ٹھیک ہے نا، اور ابروڈ جانا چاہ رہا ہے اس کا ڈیسیجن، کسی کو چھوڑنا چاہ رہا ہے اس کا ڈیسیجن، بریک اپ کا ڈیسیجن، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کا پریشر جو ہے اس کا محسوس کرنا اور محسوس کر لیتا ہے، اور اس سے اوائڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. فرض کرو وہ محسوس کر لیتا ہے، اس کے بارے میں پریشان رہتا ہے. ورنگ اباؤٹ دیز پریشر از نارمل، یعنی اس کے متعلق پریشان رہنا یہ تو نارمل ہے. لیکن but feeling very sad, hopeless and worthless might be a sign of a mental health problem. یعنی کسی بگ ڈیسیزن آف دی لائف کے بارے میں پریشان رہنا یہ تو ایک نارمل چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو اس ڈیسیزن کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار رکھنا، ہر ٹائم مایوس رہنا اور اپنی اہمیت کو نہ سمجھنا، تو یہ جو ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم کی مثال ہے. یعنی انسان زندگی میں آیا ہے، انسان کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں تو دینی ہیں اس کو جج کرنے کے لیے کہ وہ اس پریشانی میں اچھے عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے. تو انسان کو پریشانی کا فیس کرنا ہی کرنا ہے، لیکن انسان کو اس پریشانی میں بھی اچھے اعمال کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے کہ تاکہ وہ اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ٹال دے. ٹھیک ہے، تو نارملی بیہیو کرنا چاہیے ان شارٹ. تو اگر اب نارملی بیہیو کرے گا یعنی احساس کمتری کا شکار ہوگا، احساس کمتری مایوسی جو ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو ویسے ہی کفر ہے. تو مسلمان کو احساس کمتری کا اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. اور اس لیے جو مسلمان ہوتا ہے وہ جو پر امید رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھتا ہے وہ مینٹلی طور پر ہیلتھ بھی ہوتا ہے اور عقل مند بھی ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس کے پتہ چل گیا ہوگا، اس کا سولوشن بھی پتہ چل گیا ہوگا. تو وائی مینٹل ہیلتھ اکر، انسان کا جو ہے مینٹل ہیلتھ پرابلم کیوں اکر ہوتا ہے؟ تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ mentally illness can occur when the brain or a part of the brain is not working well and is working in the wrong way. یعنی جو انسان کی برین کے نا 6 فنکشن ہیں، وہ جو ہے اگر صحیح کام کر رہے ہوں تو انسان بالکل نارمل بیہیو کرتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک فنکشن بھی ہے برین کے جو 6 پارٹس میں سے ایک پارٹ بھی صحیح کام نہیں کر رہا تو انسان جو ہے نارملی بیہیو نہیں کرتا، اب نارملی بیہیو کرتا ہے، یعنی پاگل پن سے بیہیو کرتا ہے، یعنی صحیح طرح کام نہیں کرتا. وین دی برین از ناٹ ورکنگ پراپرلی، انسان کا جو دماغ جو ہے صحیح طرح کام نہیں کر رہا، ون آف 6 فنکشن از ویل بی ڈسٹرب. یعنی انسان دماغی طور پر اگر سائیکالوجی طور پر اگر صحیح بیہیو نہیں کر رہا تو اس کے دماغ کے 6 فنکشن میں سے کوئی ایک فنکشن جو ہے ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے. وہ 6 فنکشن کون سے ہیں وہ ہم اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتائیں گے. انسان کے جو برین کے جو 6 فنکشن ہیں جس کی وجہ سے انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، مینٹلی طور پر ال ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، ان میں فنکشن میں برین کے فنکشن میں شامل ہے تھنکنگ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اور سوچنا سمجھنا انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے. یعنی جو مسلمان ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لیتا. اس کے علاوہ ایموشن ہے، ایموشنس جو ہے انسان کا جو ہے خوشی غمی کے ایموشنس کے اندر اس کے ایموشنلی طور پر بیہیو کرنا، اس کے مطابق خوشی ہے تو خوشی کا ایموشن بیہیو کرنا، غم ہے تو غم کا ایموشن بیہیو کرنا، یہ بھی انسان کے برین کا فنکشن ہے. اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے تو انسان مینٹلی طور پر ال رہتا ہے. ٹھیک ہے، پرسیپشن کا مطلب ہے کہ وہ گیس کرنا، یعنی پرسیپشن آپ کہہ سکتے ہیں اس کی چھٹی حص، یعنی انسان کا جو ہے ماحول ہے وہ اس کے حالات و واقعات کو جج کر کے وہ فیوچر کو پریڈکٹ کرے کہ وہ فیوچر اس حالات و واقعات کے مطابق کیسے ہوگا. تو اس کی پرسیپشن جو ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. اگر پرسیپشن کا برین کا جو فنکشن ہے یہ بھی ڈسٹرب ہو تو وہ مینٹلی طور پر ال ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے. اس کے علاوہ سگنلنگ کیا کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محسوس کرنا کہ وہ کوئی کسی چیز کوئی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو محسوس کرے کہ اس کو محسوس ہو جائے گی کہ وہ چیز محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سگنلنگ کا مطلب ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے
تو اس کو محسوس ہو برا کام کر رہا ہو تو محسوس ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ضمیر جاگے، اندر سے اس کا ضمیر جاگے، سگنل اس کا محسوس کرائے کہ یہ کام برا ہے یا اچھا ہے۔ سگنلنگ کا بیہیویئر بھی برین کے اندر شامل ہے۔ فزیکل وہ چیزوں کو دیکھے اور محسوس کرے، ویژولائز کرے کہ یہ جس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، تو وہ سمجھے یہ عورت ہے، بچہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فزیکلی چیزوں کو ویژولائز کرے، ٹھیک ہے، یہ بھی برین بتاتا ہے کہ یہ کوئی چیز محسوس کر رہا ہے۔ اس کے بعد بیہیویئر، انسان کا بیہیویئر بھی، کہ وہ بیہیویئر بھی انسان کا برین کا پارٹ ہے، کہ فرض کرو وہ کسی بری چیز سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کے مطابق بیہیو کرتا ہے، اگر کسی اچھی چیز کا واسطہ پڑتا ہے اس کے مطابق بیہیو کرتا ہے۔ یہ 6 فنکشن ہیں برین کے: تھنکنگ، ایموشن، پرسیپشن، سگنلنگ، فزیکل، بیہیویئر۔ یہ 6 فنکشن، ان 6 فنکشن میں سے کوئی ایک بھی ڈسٹرب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مینٹلی طور پر ill پرسن ہے، یعنی بیمار پرسن ہے۔ تو ان 6 فنکشن کا پتہ ہونا چاہیے، اگر 6 فنکشن کا پتہ ہوگا تو ہی آپ کو برین کی illness کا پتہ ہوگا۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، ٹاپک ہے، اس یہاں پر ختم ہوا۔ ٹاپک کے آخر میں آپ کا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ میں آپ سے ایک چھوٹا سا کویشچن پوچھا گیا ہے۔ کویشچن یہ ہے کہ ورینگ اباؤٹ میکنگ بگ لائف ڈیسیجن پریشر از نارمل، یعنی انسان کے جو ہے بگ لائف ڈیسیجن کے بارے میں پریشان رہنا یہ تو نارمل ہی ہے، بٹ فیلنگ ویری سیڈ، ہوپ لیس اینڈ ورتھ لیس مائٹ بی اے سائن آف، یعنی ان کے بارے میں احساس کم تری کا شکار آنا، بہت زیادہ مایوس رہنا، اپنی اہمیت کو اجاگر نہ سمجھنا، تو یہ اس چیز کو کیا کہیں گے؟ اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ فزیکل پرابلم ہے، سائیکولوجیکل پرابلم ہے، مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے، نن ان میں سے کون سی صحیح آپشن ہے؟ اس کو آپ کو اگر آپ نے لیکچر کو صحیح سنا ہے تو آپ کو صحیح آپشن کا پتہ ہوگا، اگر آپ نے صحیح نہیں سنا ہے تو لیکچر کو دوبارہ سنیں اور اس کا صحیح آپشن اس میں سے ڈھونڈیں۔ تو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، چھوٹا سا کوئز ہے، تاکہ آپ کو جو تھیوری اور ایم سی کیوز دونوں تیار ہوتے رہیں آپ کے سلیبس کے مطابق۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا اپلائیڈ سائیکالوجی۔ اپلائیڈ سائیکالوجی سے پہلے ہم نے مینٹل ہیلتھ آج کے ٹاپک میں پڑھ لیا ہے، تو اگلا ٹاپک ہوگا اپلائیڈ سائیکالوجی۔ تب تک آپ اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو پورا سلیبس اس کے اندر کور ہو سکے۔ تو آپ جو ہے، امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کو لائک کریں اور اس کے علاوہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں آپ کے ساتھی ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام۔